بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قمر اسلامک انفارمیشن کے معزز ناظرین، آپ کو ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کریں گے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی اور جنت کے دو پیارے شہزادوں حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم مرتبے کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاقے بھی برداشت کیے، مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ و صبر و استقلال، زہد و تقوی اور ادائیگی فرض کا درس دیتی ہے، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے 6 ماہ بعد تقریباً 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ دونوں جہاں کے سلطان ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوئے، تب اہل کفار کا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا چلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی اور عورت کے پاس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر جس میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن کے وقت چارہ کھاتا تھا اور رات کے وقت وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی بھی کوئی فرمائش کی۔
تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جوڑا ہر پہلو سے بے مثال رہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے 3 روز بعد ان کو لینے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہ تھے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے کہا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے، اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔